نام لے کے ہم خود پی لیتے ہیں تو وہ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں، اگر ان کا نام لے کے ہم خود کھا لیتے ہیں تو وہ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں، ورنہ ہم سے کیا احسان، ہم سے کیا حق ادا ہوگا، ہم نے کیا کیا ہے حق ادا کرنے کے لیے؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے ماتم کیا، میں نے آنسو بہائے، مگر یہ بھی نہ کہیے گا، اس لیے کہ اگر بیوی نے پلٹ کے پوچھ لیا کہ تجھے بڑا اختیار ہے اپنے آنسوؤں کے اوپر، تو سمجھتا ہے یہ آنسو تو نے بہائے، ٹھوکر لگی ذرا آنسوؤں کو روک کے دکھا، نہیں اپنی مرضی سے روک نہیں سکتا۔ اچھا 5 سال پہلے کوئی مرا ہوگا جس کے لاشے سے جنازے سے لپٹ لپٹ کے کہہ رہا تھا کہ تیرے بعد دنیا تاریخ ہے، ذرا اب اس کے اوپر رو کے دکھا، نہیں اب نہیں رویا جاتا، وقت کی ہواؤں نے آنسوؤں کے سوتے سکھا دیے، اب آنکھ میں آنسو نہیں آتا۔ ارے 5 سال پہلے اپنے مرنے والے پر نہیں رو سکتا، 1400 برس پہلے غریب زہرا پر رو رہا ہے، تو یہ آنسو تیرے نہیں، یہ تو امانت ہے زہرا کی، یہ احسان ہے شہزادی کا، احسان وہ جسے منتخب کر لیں۔ اے بی بی آپ پہ لاکھوں سلام، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے بیٹے کے ذکر کے لیے ہمیں منتخب کر لیا، ورنہ اگر ہم نہ روتے تو کیا رونے والے نہ ہوتے؟ ارے زہرا کا لال تو وہ تھا کہ جس پہ آسمان رو رہا تھا، خون کی بارش ہو رہی تھی، آسمان رو رہا تھا، زمین رو رہی تھی، جنات رو رہے تھے، یہ سب رو کے، مگر یہ کیوں رو رہے تھے؟ آپ نے سوچا ہے کبھی یہ کیوں رو رہے تھے؟ یہ آسمان کیوں رو رہا تھا؟ یہ خون کی بارش کیوں تھی؟ 40 دن تک جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون ابلتا تھا، تازہ خون، تازہ خون۔ یہ پتھر رو رہے تھے، درخت رو رہے تھے، یہ سب کیوں رو رہے تھے؟ یہ اس لیے رو رہے تھے کہ سکینہ کو رونے نہیں دیا جا رہا تھا، یہ اس لیے رو رہے تھے کہ زینب کو رونے نہیں دیا جا رہا تھا، تو یہ رو کے کہہ رہے تھے کہ جنہیں رونے کا حق ہے اگر انہیں رونے نہیں دیا تو ہم رو رہے ہیں۔ عزیزوں میں اسی لیے کہتا ہوں ہمیں رونے دو، ہمارا رونا نہ روکو، اگر ہم نے رونا بند کر دیا تو پھر سے خون برسنے لگے گا، پھر سے زمین سے خون ابلنے لگے گا، مگر کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ ارے ہم کیا حق ادا کریں گے، ہم کیا روئیں گے؟ رونے والی تو وہ بیوی ہے کہ ہمارے غریبوں کے گھروں میں آ جاتی ہے، جہاں بھی فرشیزہ پچھتی ہے شہزادی آ جاتی ہیں، شہزادی آ چکی ہوں گی، بیوی پرسہ قبول کیجئے، ہم یہ کہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ ارے یہ تو مسلم ابن اوسجہ جس کے سینے پر تیروں پر تیر آ رہے تھے، جب تیروں کو کھا کے گرا، حسین کی نماز مکمل ہوئی، امام نے سر کو اپنے زانوں میں رکھا تو ایک مرتبہ آنکھیں کھول کر مسلم ابن اوسجہ نے پوچھا مولا یہ بتائیے کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ یعنی بوڑھی پسلیوں پر تیل کھانے والے کو بھی یقین نہیں ہے کہ اس نے حق ادا کر دیا۔ مولا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ امام نے اپنے ہاتھوں سے بالوں کو درست کیا، اے مسلم میں راضی ہو گیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں مولا بڑا درد ہے مگر ایسا محسوس ہوا کہ درد کچھ کم ہوا۔ کہا کیسے؟ کہ میرے سراہنے کوئی بزرگ آ گئے۔ مسلم سلام کر میرے نانا رسول خدا ہے، یہ میرے نانا رسول خدا ہے مسلم۔ اس کے بعد مسلم کہتا ہے مولا اب اور سکون ہوا، میرے دائیں جانب ایک بزرگ آ گئے کہ یہ میرے بابا نلی مرتضی نجف سے آ گیا، تیری تکلیف دیکھی نہ گئی۔ کہ مولا میرے بائیں طرف بھی کوئی کھڑا ہے کہ یہ میرا بھیا حسن ہے۔ ایک مرتبہ مسلم گھبرا کے مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں مولا پیروں کو کب کھینچتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہ مولا ارے میرے پیروں کی طرف کوئی بی بی کھڑی ہوئی، مولا کوئی بی بی کھڑی ہوئی ہے۔ کہ اے مسلم پیروں کو سمیٹ لے، یہ چکیاں پیس کے پالنے والی میری اماں جنت البقیع سے آ گئی۔ اے مسلم اب سب کا رونا بند بھی ہو جائے تو فاطمہ روتی رہے گی، قیامت تک رونے کی آواز آتی رہے گی۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما معبود، بار الہ ان آنسوؤں کو گناہوں کی بخشش کا وسیلہ قرار دے۔
اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بارے الہ ہمارے بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول حیات عنایت فرما. معبود تمام حاضرین کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما دے. بارے الہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں سرکار کے انصار و ایوان میں شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی مجلس کے تمام مرحومین اور اپنے تمام مرحومین کو ایصال فرما.